ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے پارے کے مسابقے کے مشارکین کے لیے آج 5ویں کلاس ہے۔ آج ہمیں آیت نمبر 266 کا مطالعہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان آیات میں، فرمایا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے ان تکون لہ جنہ، کہ اس کے پاس ایک باغ ہو، من نخیل وعناب، انگوروں اور کھجوروں کا؟ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اس کا کھجور اور انگوروں کا باغ ہو، تجری من تحت الانہار، جس میں نہریں بہہ رہی ہوں، فیہا من کل الثمرات، اور اس باغ میں ہر قسم کا پھل موجود ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور ساتھ میں اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہے اور اس کے ننے بچے بھی ہوں۔ اب پھر اچانک کیا ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، کہ اچانک باغ کو بگولا لگ جائے، آگ لگ جائے، جس میں آگ بھی ہو، اس میں ایک طوفان آئے اور آگ بھی ہو، بس وہ باغ جل جائے، جل کر راکھ ہو جائے۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا چاہتا ہے؟ یعنی ایک آدمی بڑھاپے کی عمر میں ہو، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں جو خود بھی نہ کماتے ہوں، اور اس بوڑھے شخص کا صرف یہی باغ سہارا ہو جو انگوروں اور کھجوروں کا ہو، اور نہریں بہہ رہی ہوں، ہر قسم کا پھل موجود ہو، لیکن پھر اس کو آگ لگ جائے یا اس پر ایسی طوفانی بارش برسے کہ وہ جو باغ جو ہے ختم ہو جائے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم سوچو، سمجھو، غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ یہ مثالیں دینے کا کیا مقصد ہے؟ تدبر اور غور و فکر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا سمجھا رہے ہیں؟ اسی ریاکاری کے نقصانات کو واضح کرنے اور اس سے بچنے کے لیے مزید مثال دی جا رہی ہے۔ اوپر بھی ہم نے پچھلے آیات میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک آدمی جو خرچ کرتا ہے، پھر اس کو اس سے جو ہے احسان جتلاتا ہے، دکھاتا ہے، ریا کرتا ہے، اس کے خرچ کرنے کی کیا نقصان ہے، یعنی کتنا وہ محروم ہوتا ہے۔ یہاں پر دوسری مثال ہے ریاکاری کی، یعنی اس کا نقصان بیان کیا جا رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے مزید مثال دی جا رہی ہے۔ جس طرح ایک شخص کا باغ ہو جس میں ہر طرح کے پھل ہوں، یعنی بھرپور آمدنی کی امید ہو کہ اس بار باغ سے پھل آئے گا تو میں کماؤں گا، وہ شخص بوڑھا ہو جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، ضعیفی کی وجہ سے محنت اور مشقت سے عاجز ہو چکا ہوں، اور اولاد بھی اس کے بڑھاپے کا بوجھ اٹھانے کے بجائے خود اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ ہو۔
اس حالت میں تیز و تند ہوائیں چلیں اور سارا باغ جل جائے، اب نہ وہ خود دوبارہ اس باغ کو آباد کرنے کے قابل رہا اور نہ اس کے اولاد۔ یہی حال ان ریاکار خرچ کرنے والوں کا قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں بچائے۔ اب دیکھ لیں، یعنی یہی حال ہوگا ریاکار لوگوں کا جو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں قیامت کے دن، کہ نفاق اور ریاکاری کی وجہ سے ان کے سارے اعمال اکار چلے جائیں گے، سب اعمال برباد ہو جائیں گے، جبکہ وہاں نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی اور دوبارہ اعمال خیر کی مہلت کو فرصت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہی حال ہو؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مثال کا مصداق ان لوگوں کو بھی قرار دیا، کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو قرار دیا، ایک منٹ، ہاں، ان لوگوں کو بھی قرار دیا جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخری عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، جس سے عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ریاکار لوگوں کی جو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، احسان جتلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ والے شخص کی طرح ہے جو بوڑھا ہو چکا ہو، بڑی محنت سے باغ کو بنایا ہو، اب اس باغ میں ہر طرح کا پھل ہو، اس پھل سے جو ہے سارا سہارا اسی پر ہو، وہی سہارا ہو، اور بچے چھوٹے چھوٹے جو کما نہ سکتے ہوں، تو پھر اچانک سے باغ جل جائے۔ اب وہ آدمی دوبارہ نہ وہ باغ بنا سکتا ہے، نہ محنت کر سکتا ہے، نہ بچے اس کو کھلا سکتے ہیں۔ یہی حال، اسی طرح کا حال اس شخص کا قیامت کے دن ہوگا جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، جو احسان جتلانے کے لیے خرچ کرتا ہے، کیونکہ اس وقت جب وہ وہاں پہنچے گا اس نے خرچ تو کیا ہوگا، اعمال تو کیے ہوں گے، لیکن سارے اعمال برباد ہو چکے ہوں گے، سارے اعمال برباد ہو چکے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب اگر وہ نیک کام کرنا چاہتا بھی، اب اگر وہ دوبارہ سے یہ کام کرنا چاہتا، دوبارہ سے عمل کرنا چاہتا، لیکن کوئی موقع نہیں ملے گا قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری کا یہ نقصان ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں جو تمہارے لیے ہماری نکال ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، جو تم کماتے ہو اس میں سے پاک چیزوں کو، ومما اخرجنا، اور اس میں سے بھی پاک چیزوں کو جو ہم زمین سے تمہارے لیے نکالتے ہیں، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور ان میں سے بری چیزوں کو خرچ کرنے کا قصد نہ کرو۔ آپ یہ امید، یہ نیت مت رکھو کہ جو خراب چیز ہوگی وہ میں خرچ کروں گا، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور جسے تم خود تو لینے والے نہیں ہو، یعنی خود تو ویسی چیز قبول نہیں کرو گے لیکن خرچ کرتے ہو، یا پھر آنکھیں بند کر لو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو اللہ تعالیٰ بے پرواہ، اس کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی، اس کو تمہارے اچھے اور خراب مال کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، وہ چاہے تو ہر کسی کو نوازے گا اور خوبیوں والا بھی ہے، اس لیے پاکیوں والا ہے۔ اب اس کی تفسیر کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کیا بیان فرماتے ہیں مفسر رحمہ اللہ۔ اس آیت میں فرماتے ہیں، صدقے کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ ریاکاری سے پاک ہو۔ ابھی اوپر ہم بیان کر رہے تھے کہ یعنی مفسر نے بیان کیا اللہ تعالیٰ کی ان آیات میں کہ جب صدقہ دو وہ احسان جتلانے یا ریاکاری سے پاک ہو۔ اب یہاں پر ایک اور چیز بیان ہو رہی ہے، اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ کمائی سے ہو، چاہے وہ کاروبار، تجارت و صنعت کے ذریعے سے ہو یا فصل اور باغات کی پیداوار سے ہو۔ یعنی آپ نے صدقہ کیا، ریا تو نہیں ہے، لیکن آپ گندی چیزوں کو اور ردی چیزوں کو خرچ کرتے نہیں، بلکہ ولا تیمموا الخبیث، بری چیزوں کو خرچ نہیں کرنا ہے بلکہ پاک چیزوں کو۔ یہ فرمایا کہ خبیث چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا قصد مت کرو۔ خبیث سے ایک تو وہ چیزیں مراد ہیں، اب خبیث کون سی چیزیں ہو سکتی ہے؟ جو غلط کمائی سے ہو، یہ نقطہ ہے یاد رکھنا۔ خبیث سے کیا مراد ہے؟ غلط کمائی سے ہو، یعنی حرام کمائی ہو اور اسے خرچ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی، حلال چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس خبیث آیت میں ولا تیمموا الخبیث کا معنی ایک تو حرام کمائی ہے، اور ساتھ ساتھ میں دوسرا معنی کیا ہے اس خبیث میں، یعنی خبیث کا دوسرا معنی ہے ردی اور نکمی چیز، یعنی ردی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کی جائے۔ یعنی آپ کے پاس باغ ہے، پھر آپ نے جو ہے وہ پھل آپ کے پاس جو آیا، لیکن آپ خراب جو ہے وہ آپ خرچ کرتے ہیں غریبوں کو، یا آپ کسی اور مدرسے یا کہیں دیتے ہیں۔ یا اسی طرح سے
یا آپ جو ہے کچھ کماتے ہیں، اس میں سے جو چیز کہیں نہیں لگنے والی ہوتی وہی آپ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی نہیں کما سکتے یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو، یعنی اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرنی ہے، خراب چیز نہیں۔ اور کیا فرمایا، یعنی اس کی شان نزول کے بارے میں، اس آیت کی شان نزول کے بارے میں مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ بعض انصار مدینہ کی خراب اور نکمی کھجوریں بطور صدقہ مسجد میں دے جاتے، جس پر آیت نازل ہوئی کہ ناپاک یا گندی چیزیں، خراب چیزوں قبول نہیں کی جائیں گی، بلکہ آپ کو نیکی چاہیے نا، نیکی کمانا چاہتے ہو تو حتیٰ یعنی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی جس طرح تم خود ردی چیزیں لینا پسند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ کے راہ میں بھی ردی چیزیں خرچ نہ کرو بلکہ اچھی چیزیں خرچ کرو۔ گو ایک اور چیز بیان ہوئی کہ اگر آپ کو صدقہ کرنا ہے تو صدقے میں ضروری ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے، صدقہ پاک اور صاف چیزوں اور حلال چیزوں کا ہونا چاہیے، ٹھیک۔ اس کے بعد کی آیت میں بیان فرماتے اللہ تعالیٰ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے۔ غور و فکر کرنے کی آیات ہے واللہ، ایسا صرف پڑھنا نہیں ہے، امتحان کے لیے پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کو ان آیات کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، پھر تدبر کرنا، پھر دعوت دینا، یعنی ایک انسان جب سوچ سمجھ کر اس طرح سے تفسیر پڑھے گا، یعنی یہ مواقع ملتے ہیں، ہمیں شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایسے جو ہے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی طرف لوگوں کو راغب کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھے، سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ دیکھو بیان فرماتے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرہ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر پر غور کریں۔ بیان فرماتے مفسر، یعنی بھلے کام میں مال خرچ کرنا ہو تو شیطان ڈراتا ہے کہ مفلس اور کلاش ہو جاؤ گے۔ اب دیکھو 10 روپے انسان خرچاتا ہے، 10 بار سوچتا ہے، 100 روپے جب خرچانا ہو تو 1 مہینہ سوچتا ہے، پھر بولتا رہتا ہے لوگوں کو میں نے جی فلانے دن خرچ کیا، میں نے اس کی مدد کی، 100 روپے کے لیے اتنا پریشان ہوتا ہے۔ یا کہیں اچھے کام میں، مسجد کے چندے میں یا مدرسے کے چندے میں یا کوئی اور فنڈ جس سے جو ہے دین کے ساتھ تعلق ہو، جب وہ انسان دینا ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے میں مت غریب ہو جاؤں گا، کمی ہو جائے گی۔ لیکن برے کام پر خرچ کرنا ہو تو ایسے اندیشوں کو نزدیک نہیں پھٹکنے دیتا، بلکہ بھٹکنے دیتا اصل میں، بلکہ ان برے کاموں کو اس طرح سجا اور سنوار کر پیش کرتا ہے جس پر انسان بڑی سے بڑی رقم بے دھڑک خرچ کر ڈالتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ مسجد، مدرسے یا کسی اور کار خیر کے لیے کوئی چندہ لینے پہنچ جائے تو صاحب مال 100-200 کے لیے بار بار حساب کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ مانگنے والے کو بسا اوقات کئی بار دوڑاتا ہے اور پلٹاتا ہے، کل دوں گا، پرسوں دوں گا، فرسٹ پہ دوں گا، تنخواہ نہیں ہے۔ لیکن یہی شخص سنیما، شراب، بدکاری اور مقدمہ بازی وغیرہ کے جال میں پھنستا ہے تو اپنا مال بے تحاشا خرچ کرتا ہے اور اسے کسی قسم کی ہچکچاہٹ اور تردد کا ظہور نہیں ہوتا۔ اب یہ غور کرنے کی بات ہے، انسان جب برے کام میں خرچ کرتا ہے تب انسان یہ نہیں سوچتا میں غریب ہو جاؤں گا، تب انسان یہ نہیں سوچتا میرے پاس کم ہے، تب انسان خرچ کرتا ہے۔ لیکن جب اچھے کام میں خرچ کرنا ہو تو انسان 100 بار سوچتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کا تو کام ہی وہ تمہیں فقیری سے کیسے ڈرائے گا، کیسے دھمکائے گا؟ اسی سے تو چاہے اولاد کا معاملہ کوئی بھی ہو، انسان ڈرتا ہے کہ میں کیا خرچ کروں، میں کیسے پالوں۔ لیکن جب یہی بات آ جائے کورٹ میں پھنس گیا، یہی بات آ جائے شراب پینے کے لیے شراب خریدنی پڑی، یہی بات آ جائے جب زنا کی قیمت لگانی پڑے، انسان ہزاروں روپے خرچہ دیتا اور احساس تک نہیں ہوتا۔ خیر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، اچھے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور کیونکہ اس شیطان تو خالی ڈراتا ہے فقیری اور برے کاموں کا حکم، لیکن یہاں پر اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ مغفرہ، فضل، اور اپنا جس سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازے تو وہ آدمی جو ہے کامیاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ باقی دیکھتے ہیں دوسری کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔